اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا مالک، خالق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد کی نعمت سے نوازنے والا، بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کرنے والا، پہاڑوں کے اندر، ریگستانوں کے اندر، سمندر اور دریاؤں کے اندر رہنے والی مخلوقات کو رزق دینے والا، اور انگنت لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے ہادی و رہبر و رہنما، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، نہایت احترام کے لائق بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، اللہ کا ہم سب پر بڑا فضل اور اس مالک کا احسان ہے کہ اللہ نے جن دنوں کی قسم کھائی ہے وہ عظیم دن مجھے اور آپ کو اللہ نے نصیب فرما دیے. دعا ہے اللہ رب العزت ان دنوں کی جانے والی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. اس چیز کی عظمت اور شان کتنی زیادہ ہے کہ جس کی قسم اللہ رب العزت کی ذات کھا رہی ہے. فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور اس کی 10 راتوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سارے ایام ایک طرف اور یہ عشرہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ایک طرف، سارے ایام ایک طرف ہو جائیں، عشرہ ذو الحجہ کے ان ابتدائی 10 دن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے استفسار کیا آقا کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہیں یہ دن؟ فرمایا ہاں میرے صحابہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں یہ دن. اللہ کو ان دنوں کی جانے والی عبادات بڑی پسند ہے. ایک آدھ دن رہ گیا، یہ عظیم دن ہم سے جدا ہو جانے، جتنا ہو سکے کثرت سے اللہ کا ذکر، تسبیحات، تکبیرات، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کو معمول بنا لیجیے. میں نے آپ احباب کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، قربانی کا دن آنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اور دنیا والوں سن لو، تمہارے ذبح کیے ہوئے جانور کا اللہ کو خون نہیں پہنچتا، تمہارے اس ذبیحے کا
اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ آسمان کا رب اگر دیکھتا ہے تو صرف ایک چیز کو دیکھتا ہے، وہ میرے اور آپ کے دل کو دیکھتا ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں تقویٰ کتنا ہے، میرے اور آپ کے دل میں پرہیزگاری کتنی ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، کس نیت سے اللہ کی رضا کے لیے یا ریاکاری کے لیے یہ جو جانور ذبح کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ صرف اس کو دیکھتے ہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے۔ آج عمل کیا ہے؟ ریاکاری، مقابلے بازی، کہ اگر میرے ہمسائے نے اتنے لاکھ کی قربانی لے لی ہے، میں نے مقابلہ کر کے اس سے اعلیٰ لے کر آنی ہے، پورے محلے کو دکھا رہے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ تیری قربانی سارے محلے والوں سے اعلیٰ تھی، یا تو زیادہ لے کر آیا تھا، یا قیمت زیادہ تھی۔ اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ تیرے دل کا ڈر اور خوف کیسا تھا، تقویٰ کیسا تھا، پرہیزگاری کیسی تھی، تیری نیت کیسی تھی۔ اللہ نے اس چیز پر ہمیں اجر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جہنم کے اندر پھینکے جانے والے 3 لوگ آئیں گے، اور ان تینوں کا تعلق جو ہے یہودی خاندان سے نہیں ہوگا، مجوسی خاندان سے نہیں ہوگا، نصرانی نہیں ہوں گے، ہندو سکھ پادری نہیں ہوں گے، ان تینوں کا تعلق ایمان والوں سے ہوگا، اللہ کو ماننے والے، پیغمبر کو ماننے والے، اور ان تینوں کا عمل بھی بہت عظیم ہوگا، کوئی معمولی عمل نہیں ہوگا۔ پہلا آئے گا، اللہ سوال کریں گے بتا کیا لے کر آیا؟ اللہ دین کا عالم تھا، دین کا قاری تھا، ساری زندگی قرآن سناتا رہا ہوں، ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا ہوں، لوگ میری آواز سن کر جھوم جایا کرتے تھے، ایسا قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ میں ساری زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، میرے فرشتوں جھوٹا، اس کا مقصد یہ تھا میں دنیا کے اندر قرآن پڑھوں، میں تلاوت کروں، میری آواز کو سن کر معاشرہ کہے واہ کیا بات ہے، میری آواز کو سن کر لوگ کہیں واہ کمال کر دے کر رسالہ۔ تیرا مقصد ریاکاری تھا، لوگوں کو دکھانا تھا کہ لوگ تیری تعریفات کے پل باندھ دے، جا لوگوں سے اجر لے لے۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہ دن تو وہ ہوگا جنم دینے والی ماں بھی کام نہیں آئے گی، وہ دن تو وہ ہوگا تیری انگلی پکڑ کر تجھے ساتھ چلا کر مسجد کی طرف لے کے جانے والا بابا بھی کام نہیں آئے گا، تیرے پیچھے قربانی دینے والا بھائی اس دن منہ پھیر جائے گا۔ لوگوں نے کیا اجر دینا ہے قیامت کے؟ اللہ فرمائیں گے جا جن کے لیے تو نے عمل کیا ہے ان سے اجر لے، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں، تیرا عمل خالص میری رضا کے لیے نہیں تھا، تیرے دل میں تقویٰ نہیں تھا، ریاکاری تھا۔ فرشتوں پکڑو جہنم کے اندر پھینکو۔ دوسرا آئے گا، اللہ اکبر، کیا عمل لے کر آیا؟ اللہ میرا عمل اتنا خوبصورت عمل، اتنا اعلیٰ عمل، اتنا بہترین عمل، اتنا افضل عمل، اللہ اس جیسا تو عمل ہی کوئی نہیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ کیا عمل لایا؟ اللہ میں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، دوست احباب کو چھوڑا، محلے داری کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، تجارت کو چھوڑا، ہر چیز کو ترک کر کے ایک طرف کر دیا اور اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ اتنا عظیم عمل لے کر آیا ہوں، سب کو چھوڑ کر اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر آیا۔ کتنا بہترین عمل ہے۔ فرمایا شہید کا مقام تو یہ ہے، وجود پر زخم لگا، لہو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کی جنت کا مہمان پہلے بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں کیا بنے گا؟
اللہ فرمائیں گے کذبتا، میرے فرشتوں یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، پکڑو جہنم کی آگ میں پھینکو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تیرے دل کے اندر خلوص نہیں تھا، تقوی نہیں تھا، تیرا ارادہ اور سوچ یہ تھی لوگ کہیں جناب بہت دلیر تھا، بڑا جگرا تھا، بڑا بہادر تھا، بہت ایسا آدمی تھا، طاقت بڑی تھی، بہادر، دلیر، شجاعت، لوگ تیرے ترانے گائیں، تیرا صرف مقصد یہ تھا، میری رضا تیرا مقصد نہیں تھی، پکڑو اس کو بھی جہنم میں پھینکو۔ تیسرا شخص آئے، اللہ پوچھیں گے ہاں بتا میرے بندے کیا عمل لکھا ہے؟ اللہ آپ نے مجھ پر اپنے رحمتوں کا بڑا نزول فرمایا تھا، مجھے بڑا مال دیا تھا، بڑی دولتوں سے نوازا تھا، ربا میں نے ساری زندگی آپ کا دیا ہوا مال غرباء میں بڑا خرچ کیا، مساکین میں بڑا خرچ کیا، بیوہ خواتین پر دست شفقت رکھا، یتیموں کے اوپر میں نے اپنا دست شفقت رکھا، میں نے کبھی ان کو پریشان نہیں ہونے دیا، میں قربانیاں کرتا، بے شمار تقسیم کرتا، اللہ میں نے آپ کے رستے میں ایسا خرچ کیا شاید کسی نے نہ کیا، اتنا بڑا سخی ہوں میں۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، میرے فرشتوں یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، پکڑو اس کو بھی جہنم میں پھینکو۔ اس کا بھی مقصد یہ تھا معاشرہ کہے، لوگ کہے، محلہ دار، رشتہ دار کہے حاجی صاحب بڑے سخی، صرف لوگوں سے تو نے یہ اعزاز لینے کے لیے عمل کیا ہے، میری رضا شامل حال نہیں تھی، فرشتوں پکڑو اس کو بھی جہنم میں پھینکو۔ اور لوگوں وہ ذات تو اتنی اعلیٰ ہے کہ عمل تو بعد کی بات ہے، وہ اللہ نیت پر ہی اجر دے دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک گروہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے محبت کرنے والے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ، سیال کوٹیوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی مرکز کو دیکھ کہ آپ ماشاءاللہ وقت سے تشریف فرما، اللہ آپ کا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے ہیں، یہ 1400 کلومیٹر کا سفر، 1400 کلومیٹر کا سفر۔ آج اگر کوئی جوان آرمی کا، فوج کا یہ بات کہے کہ مجھے اعزاز حاصل ہے، میں فلاں وقت کے آرمی چیف کمانڈر کے ساتھ انڈیا کے محاذ پر کھڑا ہو کر جہاد کر کے آیا، مجھے یہ اعزاز ہے، میرا یہ شرف ہے، بڑی خوشی کی بات ہے جناب کہ آپ کمانڈر اور چیف کے ساتھ جہاد کر کے آئے ہیں بارڈر، اور ان صحابہ کی عظمت اور شان اور مقام کے کیا کہنے کہ جو خوشی سے کہا کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کر کے آئے، ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ اب یہ صحابہ کا گروہ چل پڑا ہے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، والدین کو چھوڑے، اولاد کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، ہر چیز ترک کر سامان باندھا، اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ اب چند صحابہ ایسے ہیں جن کے پاس مال و متاع نہیں ہے، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرے۔ صحابہ بھی ایسے تھے، چند صحابہ ماڑے ہیں، پیسے نہیں ہیں، استطاعت نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، جہاد پر جانے کے لیے سامان نہیں ہے، تیر نہیں ہے، تلوار نیزہ نہیں ہے، ڈال نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ ایمان بڑا پختہ ہے۔ علامہ شہید رحمہ اللہ، اللہ جہاں یہ تیرا بندہ لیٹا ہے کروڑوں رحمتوں کو نزول فرما، یہی الفاظ ادا کرتے کرتے اپنی جان کو قربان کر دیا کہ نہ تیر تھا نہ تلوار تھی، نہ نیزہ تھا نہ ڈھال تھی، اگر تھا تو رب پر ایمان تھا، اللہ پر یقین تھا۔ یہ وہ لوگ تھے، ان کا توکل بڑا تھا، یہ جہاد کے لیے نکلے۔ اب باقی صحابہ جن کے پاس سامان نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، یہ پیچھے رہ گئے۔ اب انداز، یہ صحابہ طویل سفر پر نکلے، یہ سفر موٹر وے کا سفر نہیں ہے، یہ پہاڑوں کا سفر ہے،
یہ سفر اے سی والی کار کا سفر نہیں ہے، یہ پتھریلے پہاڑوں کا سفر ہے، عام سواریوں کا سفر ہے، مہینوں کا سفر ہے، اور راستے میں خدشات بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، جانور بھی ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکلے، مشقتیں برداشت کی، شہید ہوئے، زخم لگے، تلواریں لگی، تیر لگے، نیزے لگے، برداشت کیا۔ اب وہ صحابہ جن کے پاس مال و متاع نہیں تھا اور نہیں جا سکے، ان کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ، یہ کتنے خوش نصیب ہیں، قیامت کا دن ہوگا، یہ شہداء میں سے کھڑے ہوں۔ اللہ، کاش ہمارے پاس بھی مال و متاع ہوتا، ہم بھی جا کر جہاد کرتے، ہم بھی جا کر آپ کی توحید کا پرچم لے جاتے، پیغمبر کے دین کا دفاع کرتے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے۔ اللہ کو ان کی نیت بڑی پسند آ گئی، اللہ کو ان کی نیت پسند آ گئی، ان کا ارادہ بڑا خالص۔ آسمان کے رب نے قرآن نازل فرما دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ آپ کے ساتھ میدان جنگ میں جہاد کے لیے گئے ہیں، طویل سفر بھی طے کیا ہے، مشقتیں بھی برداشت کی ہیں، زخم بھی لگے ہیں، جتنا اجر ان صحابہ کو ملے گا اتنا ہی اجر خالص نیت کی بنیاد پر اللہ ان صحابہ کو بھی دے گا۔ انما الاعمال بالنیات، یہ ہے میرے اللہ کا پیار کہ وہ اللہ نیت پر یہ اجر دے رہا ہے، عمل تو بہت دور کی بات۔ فرمایا جب بندہ رات کو سوتا ہے نا اور یہ ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ صبح نماز پڑھوں گا، اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے نیند کا غلبہ آ گیا، نیند غالب آ گئی اور یہ اٹھ نہیں سکا، فرمایا یہ رات ساری سویا رہا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتوں لکھو یہ پوری رات میرے سامنے کھڑا قیام کر رہا تھا، اور جو اس کے اوپر نیند غالب آ گئی اس کی نیند کو بھی ضائع نہیں کرنا، اس کی نیند کو اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دو۔ اللہ تو اتنا عمل دیتا، اجر دیتا۔ اس لیے قربانی ہمیں سب سے پہلا سبق کیا دکھاتی ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر، پرہیزگاری، نیت کا خالص ہونا۔ اور جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے اس کا فائدہ سنیے گا۔ ہر انسان پریشان ہے، میں کسی نہ کسی ذریعے سے آسانی کی طرف چلا جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو آسانیاں چاہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کا ڈر اور تقوی پرہیزگاری اختیار تو کر لے، پریشانیوں سے نجات اللہ تجھے دے دے۔ اللہ کا ڈر اپنا لیجیے۔ تقوی کا دوسرا انعام وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، تقوی تم اختیار کر لو، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا آپ کا وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اللہ کا ڈر، پرہیزگاری۔ اور تیسرا انعام، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہوں گے اور کون سا عمل کرتے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ اللہ کی جنت میں لوگ جائیں گے؟ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی بنا پر سب سے زیادہ لوگ اللہ کی جنت میں جائیں گے؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کی جنت میں جانے والے سب سے زیادہ تعداد اگر ہوگی تو تقوی اختیار کرنے والوں کی ہوگی، پرہیزگاروں کی ہوگی، اللہ کا ڈر رکھنے والوں کی ہوگی۔ اور قربانی دوسرا سبق کیا دیتی ہے؟ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى، بیٹا رات کو خواب آیا ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے، نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور بیٹا بھی کتنے صبر والا، اور صبر والا کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا ہی ایسی مانگی تھی، ربی حب لی من الصالحین، اللہ بیٹا بھی دے دے اور صالح بیٹا دے دے، نیک بیٹا دے دے۔ جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں یہ دعا کثرت سے پڑھا ہے، اولاد بھی مانگیں اور نیک اور صالح اولاد مانگیں۔
ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک اور صالح بیٹا دے دے۔ فرمایا ابراہیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو تو میرا خلیل ہے، تجھے تو پھر میں نیک اور صالح بیٹا ایسا عطا کروں گا تو گردن پر چھری بھی چلائے گا، بچہ اف بھی نہیں کرے، ایسا نیک بیٹا دوں گا۔ فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے دیکھا ہے تیری گردن پر چھری چلا رہا۔ بیٹا کیا کہتا ہے ویسا؟ آج کا ہوتا کہتا ہے ابا دماغ ٹھیک ہے، خواب ٹھیک تے آیا سی، خیریت تے ہے، اور بیٹے کو چھری پہ رہے۔ بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ نے دیکھا ہے کر گزری، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے آپ کو ملوں گا، میں صبر کرنے والا آپ کو پاؤں گا، میں صبر کروں گا۔ اور جب جنگل میں گئے، بیابان جنگل ہے، بیٹے کو زمین پر لٹا لیا، چشم فلک نے کتنا عجیب منظر دیکھا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لوگو تم چاہتے ہو کہ تم نیکیوں میں کمال حاصل کر جاؤ، اگر نیکیوں میں کمال چاہتے ہو تو اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ اور اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، لٹا لیا۔ اور چشم فلک نے کتنا عجیب منظر دیکھا، باپ ہے، ہاتھ میں چھری ہے۔ آج کوئی شخص جانور پال لے، 6 مہینے 3 مہینے پال لے، ذبح کرنے کی باری آتی ہے، محبت بڑی پڑ جاتی ہے، اس کو ذبح کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اور یہ وہ بیٹا ہے جو 80 سال کے بعد اللہ نے دیا، اور اتنا بڑا امتحان کہ ابراہیم بے شک 80 سال کے بعد دیا ہے، امانت تو میری ہے، میرے رستے میں اس کو قربان کر۔ اللہ کے رستے میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ اور سبق کیا دیا؟ لوگوں ایک طرف آپ کے دل کی اور دماغ کی خواہش ہو، اور ایک طرف اللہ کا حکم ہو تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو آپ نے اگر اہمیت اور فوقیت دینی ہے، اگر ترجیح دینی ہے تو وہ اللہ کے حکم کو دینی ہے، اپنے خواہشات نفس کو ذبح کر دینا۔ جیسے جانور کی گردن پر چھری چلا کر اس کو ذبح کرتے ہیں، ایسے ہی اپنی خواہشات نفس پر بھی چھری چلا۔ یہ قربانی ہمیں سبق دے کے جا رہی ہے، اللہ کی اطاعت قربانی سبق دے کے جا رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے باپ کی تابعداری کی، قربانی والدین کا ادب سکھا کے جا رہی ہے۔ قربانی بڑے سبق سکھاتی ہے، اگر کوئی سمجھنے والا ہو سکتا۔ فلسفہ قربانی ایک بہترین سبق دے کر جانے والا۔ جمعہ کا وقت اتنا ہے، اللہ نے کبھی انشاءاللہ موقع دیا اس پر طویل گفتگو۔ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے بیٹا بھی تیار ہو۔ اور پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا پیارا اعزاز دیا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا ابراہیم سلام علی ابراہیم، ابراہیم آسمان کا رب تجھے سلوٹ کرتا۔ دنیا کے جرنیل سلوٹ کرے، کمانڈر سلوٹ کرے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان کتنی اعلیٰ ہے کہ ان کو آسمان کا رب قرآن میں سلوٹ کر رہا ہے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلامتی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، تو سچا ہے۔ یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سبق، اللہ تعالیٰ نے تیسرا انعام کیا دیا، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور مقام ابراہیم، فرمایا قیامت تک آنے والے لوگ عمرہ جب کریں گے مقام ابراہیم پر جب تک 2 رکعت نہیں پڑھیں گے عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے مقام ابراہیم کو ابراہیم مصلی من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے یہ قدم کی نشان ہے، اللہ نے ان کو مصلی کی جگہ بنا دیا، نماز کی جگہ بنا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے
ماں کی ممتا اور صبر دیکھی، قربانی صبر کی سزا تھی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا سے بھاگی مروہ کی طرف، دیکھا کوئی نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، بچہ پیاس سے بلک رہا، ماں کو بھی پیاس لگی ہے، اللہ کو وہ ادا بڑی پسند آئی، ماں کا تڑپنا اللہ کو بڑا پسند آیا، اللہ نے قیامت کی دیواروں تک حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کے زیارت نصیب فرمائے، اور جو احباب اللہ کے گھر کا حج کرنے گئے ہیں، اللہ آئندہ بھی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ یہ تو ماں کی تڑپ ہے کہ اللہ نے اس جگہ کو ایک نشانی بنا دیا، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ لوگوں اللہ کی نشانیاں دیکھنی ہے تو صفا مروہ کی پہاڑیاں دیکھنا، یہ اللہ کی نشانیاں۔ ماں نے صبر کیا، اللہ نے زمزم جیسا عظیم پانی عطا فرما دیا، عظیم نعمت اللہ نے عطا فرما دیا۔ روح زمین پر سب سے عظیم اگر پانی ہے تو زمزم کا پانی ہے۔ اللہ آپ سب کو زمزم کے جام پینا نصیب فرمائے، اور حوض کوثر پر آقا علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی بھی اللہ نصیب فرمائے۔ صبر کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک خاتون اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، اچانک بیماری کی وجہ سے چکر آتا ہے، گر جاتی ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ فرمایا اللہ کی بندی دعا تو میں کر دوں، لیکن ایک آفر نہ دوں، اگر تم اپنی اس بیماری پر صبر کر لو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ فرمایا اگر تم صبر کر لو ان اللہ مع الصابرین، تو تمہارے صبر کی وجہ سے میں محمد جنت کی گارنٹیاں دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ لگتا ہے صبر کرنا اتنا آسان نہیں، اس پر اللہ نے انعام جنت رکھی۔ تم صبر کر لو بیماری کے اوپر، میں اللہ سے جنت کا ٹکٹ لے کے دیتا ہوں۔ آج قربانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے، اور سب سے اہم سبق قربانی کیا سکھاتی ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ لوگوں اعلان کر دو کہ ہماری نمازیں ہوں، قربانیاں ہوں، زندگی اور موت ہو، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ لوگوں اللہ اسی قربانی کو قبول کرتے ہیں جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام کی قربانی اللہ قبول کرتے نہیں، قبول کرتے۔ قربانی توحید کا سبب دیتی ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ الحمدللہ مجھے بہت زیادہ یہ مسرت اور خوشی دیکھ کر ہوئی ہے کہ اللہ نے اس مسجد کو، اس مرکز کو کس انداز سے اللہ نے ماشاءاللہ وسیع فرمایا۔ اللہ اس کو مزید وسعت عطا فرمائے۔ میرے والد محترم الحمدللہ یہاں موجود ہیں، اور مجھے بتا رہے تھے کہ یہ عظیم علماء کا گڑھ ہے، جہاں میر سیال کوٹی رحمہ اللہ جیسے عظیم مبلغ اللہ نے پیدا کیے، احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ جیسے اللہ نے عظیم مبلغ پیدا کیے۔ اور جب مجھے انہوں نے اللہ کے رستے میں وقف کیا، مجھے آج تک یہی نصیحت کی، بیٹا ہمارے سٹیج کی اگر پہچان ہے، ہمارے سٹیج کا اگر کوئی معیار ہے، اور ہمارے منہج کا، ہمارے مسلک کی اگر کوئی پہچان ہے تو وہ رب کا قرآن ہے۔ اس کو تھام لینا، جب بھی بات کرنا کلام اللہ سے بات کرنا، جب بھی بات کرنا رب کا قرآن کثرت سے پڑھنا، جب بھی بات کرنا محمد رسول اللہ کے فرمان سے بات کرنا۔ اللہ تجھے بڑا نوازے۔ مجھے میرے باپ کی نصیحت آج کامیابیوں کی طرف لے چلی۔ لوگوں یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ وہ قرآن ہے
کہ جس کی خاطر سلف صالحین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس کی خاطر علامہ شہید رحمہ اللہ نے اپنے آپ کو بم کے دھماکے سے اڑانا قبول کیا، جس کی خاطر یزدانی شہید رحمہ اللہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور یہ سبق دے دیا، لوگوں جب تک زندہ رہو، جب تک سانس میں سانس رہے، وجود میں لہو کا قطرہ رہے، رب کے قرآن سے بے وفائی نہ کرنا۔ اگر زندگی میں اور آخرت میں مقام چاہتے ہو، رب کے قرآن سے وفا کر لو، محمد کے فرمان سے وفا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیں آج وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی عظمت اور شان اور مقام آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے رب کے قرآن سے محبت کی تھی۔ اور آج الحمدللہ ہمارا منہج بھی یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کریں رب کے قرآن سے دلیل دے کر بات کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت آنے والے جو دن ہیں قربانی کے جو احباب کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ان ساری چیزوں کو ہم میں موجود فرمائے، اللہ تقوی اختیار کرنے والا بنائے، توحید کا اللہ بہترین ثمر عطا فرمائے، اللہ صبر کی تلقین دے، اور اللہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کرنے والے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور آخری چیز فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ پھر قربانی کا۔ قرآن میں پہلے نماز کا حکم ہے، اسی طرح اِنَّ صَلَاتِي، بے شک میری نماز، وَنُسُكِي، اور پھر میری قربانی۔ نماز کا حکم اللہ نے پہلے رکھا ہے، اس کی پابندی کریں، اور آخر میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی گوشت کھاؤ، فقراء میں بھی دو، اور سفید پوش ان کو بھی دو، جو سوال کریں ان کو بھی دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔